تو آج ہم 5 اگست کی تاریخ کو تھوڑا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ ویکیپیڈیا کے اندراجات ہیں، اردو اور انگریزی دونوں سے، اور کوشش یہ ہے کہ اس دن سے جڑے کچھ اہم دلچسپ واقعات، شخصیات، ان پر بات کریں۔ اور 5 اگست کی تاریخ واقعی میں اس میں کافی رنگ نظر آتے ہیں۔ آپ کو ایک طرف انسانی ترقی کی جھلک ملے گی تو دوسری طرف کچھ حلمیے بھی ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ بھی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کتنی یوں کہیے کثیر الجہتی ہے۔ چلیں اہم واقعات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ 1914 امریکہ میں اوہایو میں پہلی الیکٹرک ٹریفک لائٹ لگی۔ اب یہ سننے میں شاید چھوٹی بات لگے، جی لیکن شہری زندگی میں ٹیکنالوجی کا کردار، سیفٹی، یہ اس سمت میں ایک آپ کہہ لیں آغاز تھا۔ بالکل، یہ شہری ترقی کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن اسی تاریخ کا ایک دوسرا کافی تاریخ پہلو بھی ہے۔ اچھا، 1944 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ کے شہر وولا میں نازی افواج نے جو کیا وہ شہریوں اور جنگی قیدیوں کا ایک منظم قتل عام تھا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے۔ یہ تو واقعی جنگ کی ہولناکی کی ایک بڑی مثال ہے۔ جی ہاں، اور جنگ کے علاوہ قدرتی آفات بھی ہیں۔ 1949 میں ایکواڈور میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا۔ اچھا۔ جی، جس میں تقریباً 50 قصبے تباہ ہوئے اور اندازہ ہے کہ 6000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بہت بڑا نقصان تھا۔ بالکل، لیکن پھر مثبت پہلو بھی ہیں۔ آزادی کی کہانیاں بھی اسی تاریخ سے جڑی ہیں۔ 1960 میں برکینا فاسو، جسے اس وقت اپر وولٹا کہتے تھے، اس نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اچھا، یہ افریقہ میں ڈی کالونائزیشن کی لہر کا حصہ تھا پھر۔ جی بالکل۔ اور جنوبی افریقہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ 1962 میں اسی دن نیلسن منڈیلا کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جی ہاں، اور پھر رہائی تو جا کر 1990 میں ہوئی۔ ایک طویل جدوجہد تھی۔ صحیح۔ اور اگر ہم تھوڑا حال کی طرف آئیں، 2019 میں تو جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی گئی۔ جی۔ اور ریاست کو 2 یونین علاقوں جموں اور کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی سیاسی اور آئینی تبدیلی تھی۔ بلا شبہ یہ خطے کی سیاست میں ایک اہم موڑ تھا جس کے اثرات یقیناً وسیع ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ پیدائشوں کی طرف۔ 5 اگست کن اہم شخصیات کی تاریخی پیدائش ہے؟ سب سے پہلے تو 980 عیسوی۔ اچھا۔ بو علی سینا کی، عظیم مسلم طبیب اور فلسفی، ان کا کام آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جی، اور پھر دیکھیں صدیوں بعد 1930 میں اسی تاریخ کو پیدا ہوئے نیل آرمسٹرانگ، پہلے انسان جنہوں نے چاند پر قدم رکھا۔ بالکل۔ یہ کتنا دلچسپ ہے نا کہ علم اور دریافت کی جستجو، وہ قدیم فلسفہ ہو یا جدید خلائی تحقیق، اس تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ واقعی۔ اچھا، ادب کی دنیا سے بھی نام ہے۔ 1850 میں فرانسیسی مصنف گے دے موپاسان، جی، اور ہمارے اپنے پاکستان کے مشہور مزاح نگار کرنل محمد خان، ان کی پیدائش بھی 1910 میں اسی دن ہوئی۔ اور فلمی دنیا سے بھی ایک نام ہے، بھارتی اداکارہ کاجول، ان کی پیدائش بھی ذرائع کے مطابق 1974 یا 75 میں 5 اگست کو ہی ہوئی۔ اب کچھ وفاتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ 1895 میں فریڈرک اینگلز کا انتقال ہوا، کارل مارکس کے قریبی ساتھی فلسفہ۔ جی، ان کے نظریات کا اثر تو دنیا بھر میں ہوا۔ صحیح۔ اور 1962 میں ایک بہت مشہور نام، امریکی اداکارہ میرلن مونرو کی موت واقع ہوئی، جو ایک ثقافتی آئیکن سمجھی جاتی ہیں۔ ہاں، ان کی موت بھی کافی پراسرار تھی۔ جی، اور اسی طرح 1952 میں ایک اہم مصری جوہری سائنسدان سمیرہ موسیٰ، ان کا انتقال ہوا۔ اچھا، اور مالیاتی دنیا کے حوالے سے 1995 میں BCCI کے بانی آغا حسن عابدی کا انتقال ہوا۔ جی، اور پاکستانی سنیما کی ایک بہت بڑی اداکارہ اور ہدایت کار شمیم آرا، وہ 2016 میں اسی دن انتقال کر گئی۔ آخر میں تعطیلات کی بات کریں تو جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، 5 اگست برکینا فاسو کا یوم آزادی ہے۔ جی، 1960 میں فرانس سے آزادی کی یاد میں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں 5 اگست کا دن کیا کچھ نہیں ہے اس میں؟ ایجادات، آزادی، جنگ، قدرتی آفات، عظیم لوگوں کی پیدائش اور موت، بڑی سیاسی تبدیلیاں، بالکل، سب کچھ ایک ہی دن میں سمایا ہوا ہے۔ اور شاید یہی سوچنے کی بات ہے نا کہ کیلنڈر کا ایک دن کیسے انسانی تجربے کے اتنے متضاد رنگ دکھا سکتا ہے۔ جی، ایک طرف برکینا فاسو آزاد ہو رہا ہے، دوسری طرف وولا میں قتل عام ہو رہا ہے، ایکواڈور میں زلزلہ آ رہا ہے۔
ایک طرف نیل آرمسٹرانگ ہیں تو دوسری طرف نیلسن منڈیلا جیل جا رہے ہیں۔ بالکل، یہ تاریخ شاید ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ وقت کے کینوس پر انسانی زندگی کتنی پیچیدہ، کتنی متنوع ہے۔